ہم کس لیے حاضر ہیں کہ ہم نے حضور کی بات کر رہی ہے. ہم یہاں اس لیے بھی نہیں آئے کہ صبح اٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی یہاں کس کے بارے میں بات ہوئی. ہم یہاں اس لیے بھی نہیں آئے کہ لوگ صبح اٹھ کر پوچھیں ہاں جی کس کے نعرے لگائے. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جو سوئیں اور اٹھیں وہ کہیں کہ رات جو سنا ہے نا روح تک پہنچی ہے بات کہ اتنا ہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور ہم یہاں کوئی ایسی بات کرنے کے لیے بھی نہیں آئے کہ جناب صبح اٹھ کر لوگ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے. ہم صرف اتنا بتانے کے لیے آئے ہیں کہ امت کا اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہے کیا. ہاں امت کو دوبارہ حضور کے در اقدس سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور امت کے بچنے کا طریقہ، امت کے باقی رہنے کا طریقہ، امت کے دوبارہ اوپر جانے کا طریقہ، امت کا نشاط ثانیہ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ امت اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس سے جڑ جائے. اور جڑے کس طرح؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہتا ہے کہ اس امت کے اوپر بہار اگر آ سکتی ہے تو وہ ایک ہی وجہ سے آ سکتی ہے کہ یہ امت دوبارہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے جڑ جائے. اور آج نئے نئے فتنے ہیں. جس کی بات سنو وہ کہتا ہے جی میں سچ بولتا ہوں، میرے پیچھے چلو. آج کل نئے نئے کوئی یوٹیوب کا دین ہے، کوئی ٹک ٹاک کا دین ہے، کوئی جناب یہ سوشل میڈیا کی جتنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں اس پر بیٹھ کر سارے اپنا اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں. بھئی پھسان دے طریقے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر انہوں نے ایک جناب بنایا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے پاس پھنس جائے، کوئی ہمارے پاس پھنس جائے تو ہم اس کے پاس پوچھنے جاتے ہیں کہ جس نے اسلام کا، پاکستان کا حکیم الامت کہلایا اور اپنوں سے بھی پڑھا، بیگانوں سے بھی پڑھا، پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اس سے پوچھتے ہیں اقبال تو ہی بتا کہ آج کے دور میں ہر لئی میں رازدار دیش و داس، آج ہر نتھو فتو اٹھ کے کہتا ہے کہ میں بھی دین کا رازدار ہوں، مجھے بھی دین کا بڑا پتہ ہے، میں جو دین کو جانتا ہوں وہ کسی کو نہیں پتا تو بتا کریں کیا. اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں. اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے جڑے جڑے تو نوے نوے دیکھ رہے ہیں نا، اے نوے نوے دیکھ رہے ہیں، نوے نوے چہرے، اس اٹھ کے ہر کوئی اپنا اپنا بت گھڑ کے بیٹھا ہویا اور وہ کہہ رہا کہ ساڑھے نیڑے آؤ، ساڑھے نیڑے بڑی ہدایت ہے، ساڑھے نیڑے بڑی جناب روشنی ہے، ساڑھے نیڑے بڑا ایمان ہے، اسلام ہے، ساڑھے کو آؤ. اقبال پھر کی کریے؟ کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. اقبال کہتا اگر تو اپنا اسلام تے دین بچانا چاہنا تے پھر اس راہ تے چل جڑی راہ مدینہ پاک جاندی. مدینہ پاک نہیں جانا، اس راہ تے بہ جا، اس راہ دی خاک ہو جا، حاجیاں دے جتے نہ لگ کے تم ہی مدینے پہنچ جائے گا. ہاں اور کیوں آج ہر کوئی اٹھتا ہے جناب ہمارا یہ میرا یہ خیال ہے. بھائی تیرے خیال کو پوچھیں کہ جس نے 1000 سال سے بھاٹی چوک میں ڈیرا لگایا ہوا اس سے پوچھیں. بھائی تیرے خیال کو کیا کریں؟ جناب حضرت داتا علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے شیخ اور پیر موجود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے. یہ کشف المحجوب میں شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے لیکن اسلام کے قریب قریب بھی ان کا تعلق کوئی نہیں. ان کا ظاہری لبادہ ایسا ہے کہ وہ اسلام ہے اور جناب وہ اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہیں
لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا علی اجویری نے لکھا ہوا ہے، ہم نے اگر دین پوچھنا ہوا تو ہم داتا علی اجویری کی چوکھٹ پر چڑھ جائیں گے اور پوچھیں گے جناب بتائیں یہ تو کہتے ہیں کیا ہوگا، اور یہ تو ویسے بھی مہینہ وہ ہے عرس مجددین ہے، ویسے بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اور حضرت جناب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا عرس ہے، اور اس مہینے میں اور صاحب ظاہر ہے پھر سید حجویر مخدوم مرکز پیر سنجر را حرم اور عاد فاروق از جمال اشتازہ شد عگز حرف بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب۔ ہاں داتا علی اجویری کوئی جناب اس ٹائم کوئی جناب کتاباں دے بنڈل نہیں لے کے آئے، اور جناب کوئی سامان تبلیغ نہیں لے کے آئے، داتا علی اجویری کی لے کے آئے؟ وہ حضور کو نگاہ لے کے آئے، اور جدھر جدھر نگاہ پائی، جس جس باطل خانے نگاہ پائی، ہاں جی عاد فاروق از جمال اشتازہ شد عگز حرف او بلند آوازہ شد اور پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ اقبال کہندا کہ داتا علی اجویری نے جتھے جتھے نگاہ پائی نا کفر خانے بت خانے توڑ کے رکھ دیتے۔ ہاں اور دین گردت پختہ بے آداب عشق، اقبال کہندا خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھیں، اور تینوں کہن گے یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں کرنا ہوا۔ اقبال کہندا دین پوچھنا ہویا نا تو اتو لے کے لین تھلے تک سدھی دین کسے صاحب عشق رسول کو جا کے پوچھی۔ دین گردت پختہ بے آداب عشق، دین بغیرت صحبت ارباب عشق۔ اقبال ایک ہی مطلب ہویا دین گردت پختہ بے آداب عشق۔ اقبال کہندا اگر دین پوچھنا ہی تے ادھر آ تینوں میں صلح حدیبیہ دے مقام تے لے جاواں، صلح حدیبیہ دا منظر دکھاواں، صلح حدیبیہ دا منظر دکھاواں۔ عروہ بن مسعود اے اجے مسلمان نہیں ہوئے، ایک کافرہ دی طرف سفیر بن کے آئے حضور دی بارگاہ حدیبیہ دے مقام میں شرائط لکھن واسطے معاہدہ لکھن واسطے حضور دی بارگاہ آئے، اور جناب جدو یہ معاہدہ ہو گیا یہ واپس جدو گئے نا یہ اپنی قوم کو تے نا کیا ہے قوم، اینا کیا ہے قوم میں تواڈے سفیر بن کے کیسر و کسرا دے دربار گیا، نجاشی دے دربار گیا، حبشہ دے دربار گیا، میں بڑے بڑے دربار گیا، میں شاہ ایران دے دربار گیا، میں اے منظر کتنے نہیں ویکھیا جڑا میں حضور دے غلامہ دا منظر ویکھیا۔ انہاں کیا عروہ بن مسعود تو ویکھ کی لیا تو اتنا متاثر ہو کے آیا دین گردت پختہ بے آداب عشق۔ میں تو انہوں سمجھان لگا بھی دین سکھنا کے میں، عروہ بن مسعود کہنے لگے میں بڑے بڑے درباراں گیا میں اے منظر کدی نہیں ویکھیا جڑا میں حضور دے دربار وچ منظر ویکھیا۔ انہاں کیا کی ویکھیا؟ انہاں کیا حضور ایک نو حکم دے دین بلال جاؤ میری اونٹنی نو گھاس پا کے آؤ، 1400 ایک پاسے دوڑ پے دین۔ انہاں کیا میرے آقا انہوں نے کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو وضو فرماندن تے صحابہ اس طرح حضور دے گرد دوڑ دین وضو دا پانی لین واسطے کہ قریب ہے کہ انہاں دیاں تلواراں باہر نکل پین گیاں، وہ آپس سے لڑ پین گے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو تھک مبارک فرماندن تو وہ کردے کیان وہ کہندے وہ اپنے ہتھوں تے لے لیندن زمین تے نہیں گرن دیندے۔ ہاں دین گردت پختہ بے آداب عشق، دین بغیرت صحبت ارباب عشق۔ صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں جی وہ ہاتھ لے لیندے پھر کی کر دین کپڑے نہ صاف کر لیندن، کہندے نہیں 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 کپڑے نہ صاف نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے ہتھاں نال اس طرح مل دین، اپنے چہرے تے مل دین اور اپنے جسموں تے مل دین۔ بے آداب عشق، دین بغیرت صحبت ارباب عشق۔ انہیں کیا کہ تسی اس قوم نہ مقابلہ نہیں کر سکتے جڑے حضور دے غلامن۔ اور یہ یاد رکھنا اے اج اس دور مسلمان دی تعریف بدل گئی، مسلمان دی تعریف کوئی زیادہ نہیں، بالکل دو لفظی مسلمان دی تعریف ہے کہ مسلمان ہوندا کون ہے۔ رومیہ نے جاسوس بھیجا مسلمانوں دے لشکر وچ کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمان ہے کون، او بھائی یہ کیڑی قوم ہے جڑی نہ دن ویکھدی نہ رات ویکھدی نہ صبح دیکھدی نہ شام دیکھدی، جناب جدھر آندن فتح تے فتح کری جاندن اے کردے کیان تے رومی جاسوس آیا مسلمانوں دے لشکر وچ رہیا، جدو کافی دن رہیا نا 2-3 دن تے واپس گیا، انہیں کہا ہاں بھئی رپورٹ دیو مسلمان کی کر دین، مسلمان مجاہدین کردے کیان، انہیں کہا عمر حبانم باللیل و فرسانم بالنہار، انہیں کہا رات دے راہ بن، انہیں کہا رات جدو مسلیوں تے کھڑے ہوندے نا تا اینج لگدا ہے انہوں دنیا و معافی آدھی خبر ہی کوئی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں کہ دنیا ہوندی کی ہے۔ عمر حبانم باللیل و فرسانم بالنہار، انہیں کہا جدو صبح گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہوندے نا تا اس طرح اکڑ کے بیٹھتے ہیں جویں انہاں دی پشتوں تو درخت نکل کے باہر آئے ہون۔ اے مومن دی تعریف، اے مومن دی تعریف کہ امیر المجاہدین نو دیکھا،
رات نو جناب گرم چادر لے کے سردیاں وچ این کر کے بیٹھے ہونے، تسبیح پکڑی ہونی، اللہ اللہ کر رہے ہونا، ایویں لگنا کہ جناب اے صوفی بابا اس نو کوئی دنیا جہان دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے سویرے جدو این تیار ہو کے فیض آباد دے مقام تے ٹرالر ہوتے بہنا تے پورا کفر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل۔ اس طرح ہر چیز کم رہی ہوندی سی اور کفر ترجمے کروا کے سن رہا ہوندہ سی کہ مرد درویش کہہ کی رہا۔ بس مسلمان دی تعریف اتنی کی ہے کہ عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار۔ اور حضرت خالد بن ولید جدو رومیہ نہ جنگ کرن گئے نا، اس واسطے کہ سارے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اور کہندے انہوں دین نہیں دسنا، انہوں یہ دسنا کہ چھکے کمیں لگے، انہوں یہ دسنا کہ جناب دے ہاتھ موتا دے مقام 8 تلواراں ٹوٹیاں کہیں جائیں، انہوں یہ نہیں دسنا، انہوں جناب نچن ٹپن والا دین دسنا۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے جی؟ جس سے پوچھو کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میں کیا عاشق رسول ہوندہ کون ہے؟ ساڑھے کو پہلے پتہ تا کر لے کہ عشق رسول ہے کی۔ عشق رسول تا اے بے کہ ترخانہ دا منڈا ہوئے۔ آج عشق رسول حاصل ہو جائے تو پھر گل بڑھ دی کس طرح کہ ترخانہ دا منڈا ہوئے تے سید جماعت علی شاہ صاحب سید بھی ہون، بزرگ بھی ہون، پھر اسلام دے بہت بڑے مجاہد بھی ہون، پھر بہت بڑے جناب عالم بھی ہون، مبلغ بھی ہون، سارا کچھ ہوئے، صوفی بھی ہون اور جناب شیخ بھی ہون اور سید بھی ہون اور بزرگ بھی ہو جان آن تو لوگوں نے کہا شاہ جی آؤ اے غازی علم الدین دا چہرہ کھول کے تو انہوں دکھائیے۔ شاہ جی نے کیا نانا چہرہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چمنا، پیر جماعت علی شاہ غازی دے پیر چمے گا۔ ہاں جے عشق مل جائے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی۔ ہاں پھر ترخانہ دا منڈا ہوئے تو جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ ہیں جی اقبال جدید بھی پڑھایا، قدیم بھی پڑھایا، سارا کچھ پڑھایا، لیکن این غازی دی قبر دے بار کھلو کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلہ ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا۔ اور ہاں عشق رسول ہے کی با اتنا اے تا مل جان دی دیر ہے نا یار، اے ہر کسے نو تھوڑی نصیب ہوندہ، اے جناب راہ جانے نو تھوڑی نصیب ہوندہ۔ حافظ شرازی کہندہ دے حد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرہ۔ اقبال کہندہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول نہیں دیندہ، چون کے دیندہ بندے۔ ہاں چون کے، او کس طرح کہ اگر دین دا درد ہوئے تو حسین کھمبا لے کے عراق کربلا جاندہ، اور اگر دین دا درد ہوئے تو تحمد پاک احمد بن حنبل بادشاہ وقت دے مقابلے جاندہ، اور اگر دین دا درد ہوئے تو امام ربانی قلعہ گوالیار جاندن، دین دا درد ہوئے تو امام احمد رضا چومکھی لڑائی لڑدا۔ ہیں جی اگر دین دا درد ہوئے تو ویل چیئر تے بے کے فیض آباد خادم حسین رضوی جاندہ۔ حضور نال محبت ہے یا نوا، اور اے آج دی بات نہیں، اے تو انشاءاللہ اے جڑا انہوں نے اخبار خط چھاپیا نا کہ ندران دے سائیہ نال جڑا حضور دا معاہدہ، اس دی صحت ہوتے بھی اسی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں۔ جس طرح تساں عورت علی حدیث گھڑی رکھی نا، اے بھی اسی طرح دے ہے تقریباً، اے بھی اسی طرح تقریباً تسی حضور دی ناموس دے مقابلے اقلیت نو روندے ہو، جھلے ہو حضرت محیصہ خویصہ وڈے بھائین، محیصہ چھوٹے بھائین۔ حضور نے حکم دیتا، اے پہلے مسلمان ہو گیا حضرت محیصہ، حضور نے حکم دیتا جاؤ او فلاں یہودی نو ماراؤ، او مار کے آگے گھر آئے تو انہوں دا بڑا بھائی خویصہ کہنے لگا بھائی محیصہ بڑا تو جناب عجیب آدمی، اے یہودی سانو ادھار دیندہ سی، اس دے پیسے نہ ساڑھے جناب رگم جڑا خون ہے اس دے دیتے ہوئے جناب اناج اور ادھار نال چل رہا، تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ جناب تو جا کے یہودی نو مار آیا۔ کہ انہوں نے کیا اگر گل اندر کی تھی نا تو پھر لوگوں نے پتہ نہیں لگنا کہ حضور دی عزت اور ناموس دا مسئلہ ہے کی، حضور دا فرمان ہے کی۔ حضرت محیصہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت خویصہ دا ہاتھ پکڑیا اور باہر میدان چ لے آئے، گلی چ لے آئے، باہر چوک پکڑ کے لے آئے، فرمایا یلوم ابن امی، فرمایا اے میری ماں جایا مینوں ملامت کردہ
کہ میں حضور دا فرمان من کے اس یہودی نو کیوں ماریا؟ فرمایا اگر حضور حکم دین نا تو میں اس دا سر بھی لا کے رکھ دیاں گا۔ اور تسی اقلیت نو روندے ہو، اگر حضور دی عزت دا مسئلہ آ جائے ساڑھے ہاں تا ماں پیو نہیں یاد رہندا، جدو حضور دی بات آ جائے تو اسی اپنا ماں بھی بھول جاندے ہیں، پیو بھی بھول جاندے ہیں، بلکہ حضرت حسان نے کیا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاؤُ، یا رسول اللہ میں بھی، میرے ماں پیو بھی، میریاں ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تو قربان۔ یہ تو گل ہی کوئی نہیں ہے چھوڑ جناب اقلیت اقلیت، میں نے کہا اقلیت کے بھی حقوق ہیں، لیکن سب سے بڑا حق مصطفیٰ کا ہے، سب سے بڑا حق میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد اسلام کے مقدسات کا ہے، اس کے بعد ہے کسی کا حق۔ ہم اس حق میں جہاں حضور کا حق ہے والدین کے حقوق کو نہیں سمجھتے، تم اقلیت کے حقوق کی کہاں بات کرتے ہو؟ ہاں حضور کی عزت کی بات کرو، حضور کی ناموس کی بات کرو، ختم نبوت کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، اور اسلام آئے گا تو پھر اقلیت کو بھی حقوق ملے گا۔ ہاں اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا، ہاں اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا، یہ تمہاری جمہوریت اور تمہارا ظالمانہ نظام کرواتا ہے۔ ہاں اسلام کے اندر اگر اقلیتوں کا حقوق دینے ہیں تو پھر میرے ساتھ آؤ، چلو میں تمہیں اس مقام پر لے چلوں کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تو ایک قلعہ فتح ہوا، وہ قلعہ جناب تلواروں سے فتح نہیں ہوا، وہ قلعہ جناب جزیہ دے کے فتح کیا۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی ہم سے جنگ کرنی ہے تو تیار آ جاؤ، اگر فدیہ دو گے تو امان پا جاؤ گے، اور اگر اس کے بعد نہیں تو تم آ جاؤ۔ جب جناب جزیہ کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں۔ مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا، وہاں جا کے اپنے معاملات سنبھال لیے، لیکن کسی جنگی عملی کے تحت وہ قلعہ چھوڑ کر دائیں جانب نکلنا پڑا۔ جب وہ قلعہ چھوڑنے لگے نا تو مسلمانوں نے کہا بھئی یہ تم نے ہمیں اپنا سونا اور چاندی دیا تھا جزیے کے طور پر، یہ ساری چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، آج کے بعد تم ہماری امان میں نہیں ہو، ہم یہ شہر چھوڑ کر گھر سے جا رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہمیں آگے کام ہے۔ تو وہ عیسائی عورتیں، بچے، پادری اور اس پورے قلعے کے عیسائی رہنے والے وہ سامنے قلعے کی فصیل کے اوپر چڑھ گئے، جیسے یہ گھر ہے ایسے قلعے کے جناب اوپر بالکونیوں کے اوپر آ گئے، اور آ کر ایسے دامن اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ پھر لوٹ کر لانا۔ ہاں اگر اسلام کا پوچھنا ہے تو اسلام کا مزاج اور ہے، تم نے اسلام پڑھا ہے معاشرتی علوم والا، تم نے اسلام پڑھا ہے یورپ کی آنکھیں لگانے والا۔ اسلام وہ نہیں ہے، اسلام وہ ہے جس پر صدیق اکبر نے چل کر دکھایا ہے، اسلام وہ ہے جس پر فاروق اعظم نے چل کر دکھایا ہے، اسلام وہ ہے جس پر حضرت عثمان غنی نے چل کر دکھایا ہے، اسلام وہ ہے جس پر مولا کائنات نے چل کر دکھایا ہے، اور اسلام وہ بھی نہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے، اسلام وہ ہے جس پر تمام قدسیہ جس کے پیچھے پیچھے چلے۔ ہاں اسلام کا تم چہرہ نہیں بگاڑ سکتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چند باتیں اٹھال کر اور یہ چند باتیں کر کر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں یہ باتیں لاؤ گے، تو ہمارا امام کہہ گیا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ تم اتنی سی بات کروتے ہو کہ گھر جل گئے اور جناب گرجے کی دیواروں کو آگ لگ گئی، ہمارا امام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ اللہ کے بندو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، دو جہان کو بھی آگ لگ جائے، حضور کی عزت کا مسئلہ پہلے ہے۔